الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات دے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ ماہ ربیع الاول دی اج 12 تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ دے اندر یہ مسلمانہ واسطے غم دے لحاظ دے نال ایک بہت بڑا دن ہے، چونکہ ایک سچا مسلمان اپنی ہر چیز نالوں بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنی اولاد نالوں بڑھ کے بھی اپنے نبی نال محبت کرتا ہے۔ تو انہوں اتنا غم اپنی وفات، اپنے اولاد دی وفات، اپنے والدین دی وفات کا نہیں، جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا غم ہے۔ اج دے خطبے دے دو پہلو نے۔ ایک پہلو تے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پر ملال اور ایدا قرآن و حدیث دی روشنی چو ثبوت، اور دوسرا پہلو خطبے دا اے وے کہ 12 ربیع الاول دے حوالے دے نال اج دے مسلماناں دا کردار، چونکہ یہ بات ایک میں تمہیداً عرض کر دیاں، شیطان نے اللہ دے نال مکالمہ کیتا۔ یہ مکالمہ قرآن دے اندر سورہ صاد دے اندر اور بھی کئی مقامات تے ذکر ہے، مگر سورہ صاد دے اندر اللہ نے تفصیلی بیان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کرن دی وجہ تو شیطان نو مردود قرار دے دیتا۔ شیطان نے اللہ دے کولوں مہلت منگی، اے اللہ جس انسان دی خاطر میں مردود ٹھہریا، اے اللہ میں تیرے کولوں مہلت مانگنا کہ مینوں قیامت تک زندگی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا تینوں مہلت ہے، قیامت تک میں تینوں زندگی عطا کرنا۔ دوسری انہیں گزارش کی تھی کہ اے اللہ مینوں یہ بھی اجازت دے دیتی جائے کہ میں اس انسان تے اپنا اثر دکھاواں، اینوں اپنے پیچھے چلاؤن دی کوشش کراں، گمراہ کراں، تاکہ جویں میں جنت چوں نکلیا میں انسان نو جنت چوں کڈا کے اپنا بدلہ لے سکاں۔ ویسے تے الفاظ میرے اپنے نے، مفہوم اے ہی ہے، تاکہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں۔
اللہ نے فرمایا جا تینوں اے بھی اجازت ہے، نال اللہ نے اے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، کہ جیڑے اللہ دے خالص بندے ہون گے اونا تے شیطان دا اثر چلے گا نہیں۔ یہ مکالمہ جو شیطان دا اللہ دے نال ہویا، اگر اج اسی اپنے معاشرے تے نظر ڈالیے تو پتہ چلتا ہے کہ اج اسی مسلمان بحیثیت اسلام دے دعوے دار بہت سارے کم ایسے کر رہے ہیں جیڑے دین دے اندر ثابت نہیں، مگر انہاں نو اسی دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ شیطان دی ایک چال ہے، شیطان دا ایک حربہ ہے کہ کسے نہ کسے طرح انسان نو گمراہ کیتا جائے۔ اور اے بات میرے پیارے نبی نے 1450 سال قبل ارشاد فرما دیتی، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین دے اندر ہر نواں کم اے بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اے میری امت دھیان رکھنا ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے مت خیال کرنا کہ بدعت حسنہ ہے، اے بدعت سیئہ ہے، بس جیڑی بدعت ہے او گمراہ کرنے والی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اور اسی نبی کریم علیہ السلام دا یہ فرمان بھی سامنے رکھیے، سورہ صاد دیاں آیات مبارکہ بھی سامنے رکھیے، اور اسی آج دے مسلمانہ دا کردار بھی سامنے رکھیے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ شیطان کتنی چالاکی دے نال سانو گمراہ کرن دی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو شیطان دی ہر چال تو محفوظ فرمائے، اللہ سانو دین حنیف تے قائم رکھے، سیدھا رستہ عطا فرما کے اوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے حوالے دے نال اے بات عرض کرنا چاہنا کہ آپ دا وجود مبارک، جسم مبارک، روح مبارک، اے دا اللہ دے ہاں کی معاملہ ہے۔ اللہ نے یہ بات یاد رکھنا قرآن دے اندر کئی مقامات تے نبی کریم علیہ السلام دی وفات دا ذکر کیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نو فوت ہونا یہ کہنا گستاخی ہے، تو میرے بھائیو یہ ساڈا فتویٰ قرآن دے خلاف جا رہا ہے۔ سورہ انبیاء دے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بارے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے پیارے نبی جتنے بھی انسان تہاڈے تو پہلے آئے انہاں نو کسے نو بھی ہمیشہ ہمیش دی زندگی نہیں ملی، ہمیشہ ہمیش زندہ نہیں رہے، وہ دنیا تے آئے اپنی زندگی گزار کے واپس چلے گئے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میرے نبی کیا تسی بھی ہمیشہ رہو گے؟ ہرگز نہیں، تہاڈے اتے بھی موت آئے گی، جیڑا اللہ دا فیصلہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اگلی آیت دے اندر اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکنا ہے، ہر انسان نو موت آئے گی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نبی تے انسان ہی نہیں سی، نبی تے بشر ہی نہیں سی، قرآن نے اس بات کی بھی نفی کر دیتی کہ اللہ دا نبی بشر بن کے آیا، اللہ دا نبی انسان بن کے آیا، اللہ دا نبی انہاں انساناں وچوں بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دستی ہے کہ اے اللہ میں کعبہ تے تعمیر کر دیتا ہے، یہ دی آبادی واسطے ایک ایسا نبی بنا جڑا انہاں دے وچوں ہووے، یعنی قریش دے وچوں ہووے، او دا تعلق انساناں دے نال ہووے، قریشیاں دے وچوں ہووے، بنی ہاشم دے اندر او دا نبی دا تعلق ہووے۔ میں یہ بات تشریحاً عرض کر رہا کہ پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کے دعا کی تھی، اے اللہ ایسا نبی بھیج دے جڑا اس کعبے دی رونق بن جائے، اس کعبے دیاں رونقاں دوبارہ کر دے وے، اس قوم دے اندروں اس نبی نو مبعوث فرما۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہاں لوگاں تے احسان فرمایا، اپنا پیارا نبی مبعوث فرمایا، من انفسہم انہاں دی نسل چوں بنایا، انسان دی نسل چوں بنایا، بنے نوعی انسان چوں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی انسانہ دے وچوں پیدا فرمایا۔ اللہ نے قرآن دے اندر اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ نے اپنا نبی بھیج کے ساری دنیا تے بہت بڑا احسان بنا دیتا۔ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ پیارا نبی ساڈے واسطے مبعوث بن کے آیا، سانو جہنم دے کولوں بچا کے جنت دے جان والا رستہ دکھایا۔ پیارا نبی ساڈی کامیابی دی ضمانت لے کے آیا، پیارا نبی ساڈی دنیا دی زندگی نو سوارن واسطے آیا، آخرت دیاں زندگیاں سوارن واسطے آیا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہاں دے وچوں اللہ نے رسول بنا کے مومناں دے اتے مبعوث فرما کے بہت بڑا احسان بنا دیتا۔ اے اللہ دا نبی ساڈے واسطے احسان ہے، اللہ دا احسان عظیم ہے، اے ساڈا پیغمبر اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ اور دوسری یہ بات اللہ نے فرمایا من انفسہم، اللہ نے بنی نوع انسان چو نبی نو بنایا، نبی بنی نوع انسان چو مبعوث ہوئے، کوئی نوری یا کوئی ناری، کوئی دوسری تیسری مخلوق چو نہیں اللہ نے بنایا۔ حالانکہ مکے دے کافر انہوں نے مطالبہ کیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے ساڈا پتیجا لگدا ہے، ساڈا خاندان ساڈے وچوں ہے، تیری برادری ساڈے وچوں ہے، تو ساڈا رشتہ دار ہے، تو کیویں نبی ہو سکدا ہے؟ اگر اللہ کوئی نبی بنا کے بھیجدا او ملکن، اللہ کوئی فرشتہ بنا کے بھیجدا، اللہ کوئی فرشتے نو نبی بنا کے بھیجدا، دوسرے مقام تے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے نبی بناونا ہوندا تے پھر جیڑی اس مکے دی سب تو عظیم شخصیت ہے اونوں بناوندا، یا جیڑی طائف دی سب تو عظیم ہستی ہے اونوں بناوندا۔ مکے دی عظیم ہستی تو مراد ربیہ ہے، یہ ربیہ جڑا مکے دا سب تو سمجھدار بندہ ہے۔ یہ مکے والے کہن لگے اگر اللہ نبی بناوندا تے اس ربیہ نو بناوندا، یا اگر مکے چوں نام بھی پیدا کردا، حجاز دا دوسرا شہر طائف ہے، طائف دے شہر دے اندروں عروہ ثقفی نو اللہ نبی بنا دیندا، کیونکہ طائف دے اندر او دا بھی کوئی ثانی نہیں، وہ بھی بڑا سمجھدار بندہ ہے، وہ بھی بڑا صاحب الرائے بندہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے طائف دے اندروں عروہ ثقفی نو چھڑ کے مکے دے اندروں ربیہ نو چھڑ کے تینوں کیویں نبی بنا دیتا؟ تو تے ساڈے بنو ہاشم دے اندروں ساڈے وچوں ساڈے رشتہ داراں دے وچوں ہے، تیرا تعلق قریش دے نال ہے، تینوں اسی کیویں نبی من لئیے؟ تو کیویں نبی ہو سکتا ہے؟ اے مکے والیاں نے اعتراض کیتا۔ اور افسوس کی بات ہے آج دے مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ انسان نو کیویں نبی بنا سکتا ہے، حالانکہ قرآن بارہا مقامات یہ فرما چکیا ہے کہ اللہ نے نبی انسانہ دی نسل چو بھیجیا۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا، اے اللہ انہاں دے وچوں ہی مبعوث فرما۔ آپ مکے دے اندر کھڑے نے، بیت اللہ تعمیر کر کے باپ بیٹا اللہ دے حضور دعا کر رہے نے، اے اللہ اس گھر نو آباد فرما، اور نال اشارہ کیتا حاضل بلد آمنا، اے اللہ اس شہر نو امن والا بنا۔ مکے واسطے بھی دعاواں کیتیاں، بیت اللہ دی آبادی واسطے بھی دعاواں کیتیاں، اور نال فرمایا کہ انہاں مکے والیاں دے وچوں، حالانکہ جے مکہ آباد نہیں ہویا، صرف اس چٹیل میدان دے اندر حضرت ابراہیم کھڑے نے، حضرت اسماعیل کھڑے نے، حالے مکہ آباد نہیں ہویا، حالے آباد ہونا ہے۔ حضرت اسماعیل دی نسل چوں اس کعبے دے متولی پیدا ہونے نے۔ حضرت ابراہیم پہلے ہی دعا کر رہے نے، اے اللہ انہاں دے وچوں یعنی میرے بیٹے اسماعیل دی لڑی چوں اس کعبے نو آباد کرنے والا نبی بنا۔ اور حضرت اسماعیل دی لڑی چوں کیڑے نبی آئے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل دی اولاد چوں قریش آئے، حضرت اسماعیل دی لڑی چوں جو سلسلہ نسب ہے او دے اندر عدنان جنہ دا تعلق اس مکے دے نال ہے، اور مکے تو اگے جڑی یہ لڑی ہے اللہ نے مکے شہر دے اندر ہی رکھی۔ حضرت اسماعیل دی اولاد چوں حضرت عدنان ہوئے، عدنان دی اولاد چوں فہر ہوئے، اور فہر او بندہ ہے جیدہ لقب قریش سی، یہ دی اولاد نو اگے قریش آکیا جاندہ ہے۔ پھر بڑے بڑے نامور بندے آئے، قصی بن کلاب، کلاب مرہ، اسی طرح ہاشم، عبد مناف، اور میرے نبی دے دادا جان عبد المطلب، یہ سارے قریشی سن۔ اور میرے نبی دے والد محترم جناب عبداللہ جنہاں نو ذبیح اللہ کیا جاندہ ہے، وہ بھی قریش دے وچوں نے۔ اور جناب عبداللہ دے صاحبزادے جڑے پوری دنیا دے سردار بن گئے، انبیاء دے امام بن گئے، اوتھے آ کے ایسی کہیے کہ نبی بشر نہیں، نبی دے والد محترم بشر نے، دادا بشر نے، پردادا بشر نے، ساری سلسلہ کڑی نسب بشرہ دی، انسانہ دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آ کے کہیے کہ آپ بشر نہیں، یعنی عقلی طور تے بھی یہ بات سمجھ دے اندر ہوندی نہیں۔ آپ دا ایک پورا خاندان ہے، آپ دے چچا نے 12 چچا، حالانکہ عربی دے اندر امن دا لفظ بولیا جاندہ ہے، اسی او دا ترجمہ کر دیں چچا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کئی تایا بھی سن۔ میں عرض کر رہے ہیں آپ دیاں پھوپھیاں بھی سی، آپ دے ماموں بھی سی، ایک خاندان سی، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے صاحبزادے، اور اسیں کہیے کہ نبی نور سی۔ میں صرف یہ بات اشارتاً عرض کر رہا تاکہ اسی سمجھ لئیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پیغمبر بن کے آئے، من عندی انفسہم، انسانہ دے وچوں بن کے آئے۔ اور انہا انسانہ دے بارے سورہ انبیاء دی جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اللہ نے فرمایا کل نفس، ہر نفس، اوتھے لفظ ہی من عندی انفسہم یا من انفسہم، ایتھے لفظ ہے نفس، کل نفس، مطلب ہے کہ ہر جاندار تے موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اور اے دے اندر میرے پیارے نبی بھی شامل ہیں۔ سورہ زمر دے اندر اللہ نے واضح طور تے فرمایا
فرمایا انکا میتو و انہم میتون، اے میرے پیارے نبی تہاڈے تے بھی موت آئے گی، تسی بھی اس دنیا تو رخصت ہو جاؤ گے، اے دے اندر کوئی شک نہیں، مگر کیا بلائے کافر جیڑا تانا دین دینے کہ اے نبی تو فوت ہو گے، جدوں فوت ہو جائے گا تیرے تو بعد تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا، الیاذ باللہ تیرا نام مٹ جائے گا۔ اے میرے نبی انہم میتون، یہ بھی مرن والے نے، یہ بھی دنیا تو چلے جان گے، انہاں دا نام و نشان نہیں رہے گا، مگر اے میرے نبی میں تیرا نام قیامت تک زندہ رکھاں گا، تیرا ذکر قیامت تک زندہ رکھاں گا، جتھے میرا نام آئے گا اتھے سونیا تیرا نام آئے گا، بے شک تو دنیا تو رخصت ہو جائے گا مگر تیرا نام قیامت تک زندہ رکھ دیواں گا، اور جنت دے اندر جان واسطے اے شرط قرار دیواں گا کہ جدوں تک میرے نال میرے پیارے محبوب تے ایمان نہیں لے آؤ گے میں تہاڈا ایمان ہی قبول نہیں کراں گا۔ جدوں بندہ کلمہ پڑھدا ہے، اللہ دے معبود ہون دی گواہی دیندا ہے، توحید دی گواہی دیندا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دی گواہی دیندا ہے، جدوں تک بندہ اللہ دی توحید دی گواہی دےوے، رسالت دی گواہی نہ دےوے او بندہ مومن ہی نہیں ہو سکدا، جدوں تک کہ آپ دی رسالت دی گواہی نہ دے دے، جدوں تک کہ اللہ دے نبی نو رسول نہ مان لیا جاوے، آپ تے ایمان نہ لے کے آوے، اودوں تک او بندہ مومن نہیں بن سکدا، جدوں تک اذان دے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کیا جائے اذان مکمل نہیں ہو سکتے، نماز دے اندر درود پاک نہ پڑھیا جائے نماز مکمل نہیں ہو سکتے، ساری عبادت ہی ادھوری ہے۔ اللہ نے پیارے نبی دا تذکرہ قیامت دیاں دیواراں تک زندہ کر دیتا، انہاں کافراں دا منہ بند کر دیتا کہ اے نبی جدوں تسی فوت ہوو گے تہاڈا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر اللہ نے فرمایا سونیا میں تیرا نام قیامت تک زندہ رکھاں گا۔ اللہ نے اسے بات کا ذکر سورہ زمر دے اندر فرمایا انک میت و انہم میتون، اے میرے پیارے نبی تہاڈے تے بھی موت آئے گی، تسی بھی وفات پا جاؤ گے، انہاں کافراں تے بھی موت آ جائے گی، موت مقرر ہے، لا ساعت ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی کے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی دی وفات دا جدوں ویلا آیا حضرت جبریل علیہ السلام دروازے تے کھڑے نے، اجازت منگی، اے میرے پیارے نبی میں اندر آنا چاہنا، آپ نے اجازتاں دے دتیاں، حضرت جبریل عرض کرنے لگے سونے آپ آج ایک فرشتہ ایسا بھی میرے نال آیا ہے جڑا اس تو پہلے کدی دنیا تے نہیں آیا، وہ آج صرف تہاڈی روح قبض کرنے واسطے آیا ہے اور تہاڈی اجازت دا منتظر ہے، اگر تسی اجازت دیو گے اندر آ جائے گا، حالے اگر اجازت نہیں تے اندر نہیں آئے گا۔ میرے پیارے نبی نے جدوں پیغام سنیا اللہ والوں اشارات مل چکے سی کہ اے میرے نبی دین مکمل ہو چکیا ہے، میں دین مکمل کر دیتا ہے، تیری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ سمجھ لیا، آپ فرمان لگے کہ جبریل میں اللہ دے کول جان واسطے بالکل تیار ہاں۔ حضرت جبریل نے آپ دے کولوں اجازت منگی، حالانکہ میرے تیرے کولوں اجازت لئی جاندی جدوں ویلا آ جائے گا بس فرشتے دا ہاتھ ساڑی گچی تے آ جائے گا، کوئی مہلت نہیں، فرشتہ نہیں دیکھے گا حالے دے بچیاں نوں دی ضرورت ہے، گھر والے نوں ضرورت ہے، ایک اللہ کماؤن والا ہے نہیں، جدوں موت آئے گی پھر ایک لمحہ بھی اگے پیچھے ہو سکتی ہرگز نہیں، مگر میرے نبی کولوں پہلے اجازت لئی گئی، آپ نے اجازت دیتی تے پھر فرشتہ آیا، ایتھوں کی ثابت ہے، میں ذرا اور دلائل تہاڈی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہنا، اور انہاں دا مقصد اے وے ساڑے سامنے حقیقت کھل جائے، اگر اسی حقیقت تو لا علم سانو پتہ چل جائے ساڑے نبی دی شان دا بھی، ساڑے دین دی عظمت دا بھی، اور سانو اپنی ذمہ داری دا بھی۔ نبی کریم علیہ السلام حجۃ الوداع دے موقع تے
مسلم شریف کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو میرے کو حج دے مناسک سکھ لو، حج دا طریقہ سکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تہاڈے نال حج نہ کر سکاں۔ اشارہ تے آپ نو مل چکیا سی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس سورہ مائدہ دے اندر اشارہ تے دے دیتا سی کہ اے میرے پیغمبر، آج دے دن اسی تہاڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے۔ یہ آپ دی وفات تو تقریباً 3 مہینے پہلے آیت مبارکہ اتری۔ آپ حجۃ الوداع دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، ایک یہودی حضرت عمر نو کہن لگا کہ اے امیر المومنین، تہاڈے قرآن دے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر ساڈی تورات دے اندر ایسی کوئی بھی آیت ہوندی اور جس دن او آیت نازل ہوندی، اسی اس دن نو عید دا دن بنا لیندے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیڑی آیت ہے؟ اس یہودی نے یہ سورہ مائدہ دی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے تے میں جاندا، مینوں پوری طرح پتا ہے کہ اے آیت ادوں اتری جدوں آپ حجۃ الوداع دا خطبہ ارشاد فرما رہے سی، آپ عرفات دے میدان دے اندر سی، جمعے دا دن سی، اور میں اپنے کنا دے نال آپ دی آیت مبارکہ سنی، یہ تے مینوں چنگی طرح پتا ہے۔ اے یہودی کہنے لگا کہ اے آیت اتنی عظیم ہے، اگر ساڈی تورات دے اندر ہوندی تے جس دن نازل ہوئی ہے اسی انہوں عید دا دن بنا لیندے۔ ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ کہنے لگی اللہ دے رسول، مسئلہ پوچھیا، کہنے لگی اللہ دے رسول اگر میں دوبارہ آواں تہاڈے نال ملاقات نہ ہوئے تے پھر میں مسئلہ کنوں پوچھاں؟ اے صحابہ کرام بھی جانتے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رخصت دا وقت قریب آ چکیا ہے۔ آپ نے فرمایا جے اگر میں نہ ہواں پھر ابو بکر کو مسئلہ پوچھ لیں۔ یہ خلافت کا بھی اشارہ ہے، اگر ابو بکر نہ ملے، ابو بکر بھی رخصت ہو جائے، پھر عمر دے کولو مسئلہ پوچھ لیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ دے اندر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تسی سمجھ دے جے کہ تہاڈے سب نالوں بعد دے اندر میں فوت ہوواں گا؟ ہرگز نہیں، تہاڈے اندروں بہت سارے زندہ کھون گے جدوں میں اس دنیا تو رخصت ہو چکیا ہوواں گا۔ صحابہ کرام دے ذہن دے اندر سی کہ آپ اللہ دے نبی نے، آپ سب تو بعد تک زندہ رہن گے، مگر آپ نے ایک غلط فہمی دور کر دیتی۔ فرمایا صحابہ شاید تسی خیال کر دے جے کہ میں تہاڈے سب تو بعد تک زندہ رہاں گا، نہیں، بلکہ بہت سارے تہاڈے وچوں اس وقت زندہ ہون گے جدوں میں دنیا تو جا چکیا ہوواں گا۔ اور ایک تیسرا موقع، خطبہ غدیر خم، یہ بھی 10 ہجری دا واقعہ۔ آپ حجۃ الوداع تو واپس آئے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے غدیر خم، جڑا مکے اور مدینے دے رستے تے ایک مقام ہے، ایک کنویں دا نام ہے، اوتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالیا اور آپ نے تے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے نو آکھیا جاندا ہے خطبہ غدیر خم۔ ایک فرقے دے ہاں یہ دی بڑی اہمیت ہے، انہوں عید غدیر کہندے نے، اسے غدیر دے نام تو غدیر خم، او دے نام تو عید غدیر کہندے نے۔
انہوں دا خیال ہے کہ انہوں نے آخیا سی حضرت علی دے بارے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جیڑا میرا دوست ہوئے گا وہ علی دا بھی دوست ہوئے گا۔ آپ نے یہ بھی باتاں اس خطبے دے اندر ارشاد فرمائیاں، اور اس خطبے دے اندر آپ نے یہ بھی الفاظ بیان فرمائے، صحیح حدیث صحیح مسلم دی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب۔ اے لوگو، بے شک میں ایک انسان ہاں، میں بشر ہاں۔ کون فرما رہے نے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگو الا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، اے غدیر قوم تے حاضرین سن لو، الا ایھا الناس فانما انا بشر، میں ایک انسان ہاں، ایک بشر ہاں، اور قریب ہے، یہ وقت بہت قریب ہے کہ اللہ دی طرفوں ایک پیغام رسا آئے گا، موت دا پیغام لے کے آئے گا، فاجیبو، اور میں اللہ دا وہ پیغام قبول کر لواں گا۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ پہلے ایک حدیث مبارکہ عرض کیتی سی کہ حضرت جبریل فرشتے نو لے کے آئے، اللہ دے رسول ہے فرشتہ اجازت منگ رہا ہے، اللہ دی طرفوں آیا ہے، تہاڈا وقت پورا ہو چکیا ہے، اگر اجازت دیو یہ اندر آئے گا، تہاڈی روح قبض کرے گا، اگر اجازت نہیں یہ واپس چلا جائے گا۔ اس تو پہلے آپ اپنی پیاری زبان نبوت وچوں ارشاد فرما چکے سی، یوشکو ان یاتی ابی رسول فاجیبو، کہ قریب ہے، وہ وقت بڑا قریب ہے، اللہ دی طرفوں ایک پیغام رسا آئے گا، میں اللہ دا وہ پیغام قبول کر لواں گا۔ آپ نے حضرت جبریل نو فرمایا جبریل فرشتے نو اندر آن دی اجازت ہے۔ روایات بہت نے مگر وقت دی اجازت نہیں دے رہا، میں بات سمیٹ کے اس خطبے دا دوسرا پہلو بھی آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہنا۔ میں یہ باتاں جتنے بھی دلائل احادیث مبارکہ قرآن دی آیات تہاڈی خدمت دے اندر پڑھیاں نے، یہ دا مقصد اے سی تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ دے پیغمبر اس دنیا تو رخصت ہو گئے، آپ تشریف لے جا چکے۔ ایک آخری بات بھی عرض کر دیا، مسند احمد دی حدیث مبارکہ یہ دی سند صحیح ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ تو ہن یمن دے اندر جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تیری میرے نال ملاقات نہ ہوئے۔ آپ نے اگلے الفاظ بیان فرمائے وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، ہو سکتا ہے کہ جدو آئندہ سال تو آئے تیرا گزر صرف میری اس مسجد نبوی دے قریب ہوئے یا میری قبر دے قریب تو تیرا گزر ہوئے۔ حضرت معاذ دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، دل دے اتے بوجھ لے کے نکلے، قدم اگے نو اٹھ رہے نے، دل پیچھے نو آ رہا ہے کہ میرے نبی دے جو الفاظ نے مینوں ظاہر کر رہے نے کہ آئندہ سال یمن چو جدو میں مدینے آواں گا مینوں سونے نبی دی زیارت نہیں ہوئے گی۔ آپ دا حکم من کے یمن دی طرف جاتے رہے نے مگر دل پیچھے ہی سڑتے جا رہے نے کہ پتہ نہیں آئندہ سال جدو میں آواں گا میرے نبی دی زیارت ہوئے گی یا نہیں۔ اور واقعی اگلے سال آئے مگر جدو آئے ادو پیارے نبی دی قبر مدینے دے اندر بن چکی سی۔ جدو آپ دی قبر دے اندر آئے الفاظ بیان فرمائے اے اللہ دے رسول تسی سچے اللہ دے پیغمبر جے، تسی جو فرمایا سچ فرمایا حق فرمایا۔ ایک سال بعد آیا تسی پہلے ہی فرما دیتا سی آئندہ سال جدو آئے گا تیرا گزر میری قبر دے کولوں ہوئے گا۔
آپ دے آخری وقت دے اندر حجۃ الوداع تو بعد آپ دے بیماری دا دور شروع ہویا، سخت بخار. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو آپ کی حالت دیکھ دیا نے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ میں اج تک ایداں دی مشکل حالت کسے دی نہیں دیکھی جداں دی میرے پیارے نبی دی حالت. آپ دی بڑی سخت تکلیف ہے، انتہائی سخت بخار دا عالم. آپ فرماتے نے میرا دل کر رہا ہے کہ اگر 7 سمندراں دا پانی بھی میرے اتنے بہا دیتا جائے تے او بھی میرے بخار دی تپش نو ٹھنڈا نہ کر سکے. پھر سیدہ عائشہ دم کر دیا نے، اپنے ہاتھ سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے آپ دے جسم مبارک دے ہاتھ پھیر دیا نے، آپ دے اتے غشی تاری ہے. آپ نے حضرت عائشہ دا ہاتھ پھڑیا، آپ نے فرمایا عائشہ تقدیر دے اندر جو لکھیا ہے وہ وقت پورا ہو چکیا ہے، ہن شاید اس دم دے اندر اثر نہیں ہوئے گا کیونکہ ہن میرے رب دی ملاقات دا وقت ہو چکیا ہے. اور پھر انہاں دنوں دے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ دی اتنی سخت تکلیف دیکھ کے گھر دے جتنے بھی افراد سی، ساریاں ازواج مطہرات 9 اس وقت زندہ سی، ساریاں آپ دے کول موجود نے. جڑی دوا تجویز کیتی گئی آپ دی بخار دی شدت ویکھ کے امہات المومنین نے زبردستی آپ نے دوائی دے دیتی. نسائی شریف دی حدیث مبارکہ صحیح ہے، آپ نے زبردستی دوائی دے دیتی. تھوڑی دیر بعد آپ نے افاقہ ہویا، آپ نے اس بات تے ذرا غصہ آیا کہ میں انہاں نوں کہہ رہا سی کہ دوائی نہیں پینی، کیونکہ آپ نے پتا سی کہ میرا دنیا تو رخصت ہون دا وقت آ چکیا ہے. اور ویسے بھی وہ دوائی بڑی کڑوی سی، امہات المومنین نے زبردستی آپ نے پلا دیتی. جدوں آپ تھوڑی دیر بعد افاقے دے اندر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جنہ جنہ نے مینوں دوائی دیتی سی سارے نوں دیتی جائے. حضرت عباس بھی گھر دے اندر موجود سی مگر انہوں نے آپ نو دوائی نہیں دیتی. آپ نے فرمایا کہ عباس نو چھڑ کے جنہ جنہ نے مینوں دوائی دیتی ہے سارے نو دوائی دیو. سارے نو دوائی دیتی گئی. حضرت میمونہ عرض کر لگیاں اللہ دے رسول میرا تے روزہ ہے. آپ نے فرمایا انہوں بھی دیو. یعنی بخار ایک ایسی شدت رکھتا ہے کہ بخار دے عالم دے اندر بندے دی طبیعت دے اندر تھوڑی سی تیزی آ جاندی ہے. اگر ماں نو بخار چڑھ جائے، باپ نو بخار چڑھ جائے، اگر کوئی سخت گل کر جائے تو غصہ نہ کریا کرو، کیونکہ بخار دے اندر بیماری دے اندر بندے نو کوئی پتہ نہیں چلتا. میرے بھائیو میں چند باتاں اس 12 ربیع الاول دے حوالے دے نال عرض کر دیا. آپ نے 12 ربیع الاول نو وفات پائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات دیاں شاہد نے کہ آپ جس دن فوت ہوئے اس دن 12 ربیع الاول سے. آپ دی ولادت با سعادت دی تاریخ کے اندر تے اختلاف ہے مگر آپ دی تاریخ وفات دے اندر اختلاف نہیں. سارے محدثین علماء محققین اس بات تے متفق نے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی. اور میرے بھائیو 12 ربیع الاول دا ماحول جدو مدینے دیاں گلیاں دے اندر غم دے بادل چھٹ گئے، صحابہ کرام دے دل ٹوٹ گئے، صحابہ تے غشیاں تاری ہو گئیاں، صحابہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر مارے مارے پھر رہے نے کیونکہ انہاں دا نبی نظر نہیں آ رہا. اور یہ ساری باتاں اسی جاننے ہیں. صحابہ کرام تے جو بیتی، حضرت بلال مدینہ چھٹ کے شام چلے گئے،
کہ ہن مدینے دے اندر میرا نبی نظر نہیں آندا، بلال مدینے دے اندر رہ کے کی کرے گا؟ صحابہ دا عالم اے اور اج عاشق رسولاں دا حال اے کہ صبح فجر تو بعد ہی حلوہ پڑیاں شروع ہو گئی، ناشتے، دوپہر دے کھانے، بریانیاں، طرح طرح دے رنگ برنگے کھانے۔ تاریخ دس دی ہے عاشق رسول دن مرا رہے نے کہ انہاں دا نبی اس دن فوت ہویا۔ اللہ باللہ میرے بھائیو، یہ 12 ربیع الاول دے جتنے بھی اعمال اگر تسی شریعت اٹھا کے دیکھو، شریعت چوں خوشی منان دا طریقہ ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جڑے آپ دے نال سب تو زیادہ محبت کرنے والے، سید حضرت عمر بن عاص نے پوچھیا اللہ کے رسول تہانوں سب نالوں محبت زیادہ کدے نال ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ دے نال۔ عرض کیتی اللہ کے رسول مرداں وچوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ دے باپ دے نال۔ آپ نو حضرت ابوبکر صدیق جڑے آپ دے سب تو زیادہ محب اور محبت کرنے والے، اور جدو حضرت ابوبکر صدیق نو آپ دیاں خوشیاں نصیب ہوئیاں، آپ نو بڑیاں بڑیاں خوشیاں ملیاں، اللہ نے خیبر فتح فرمایا، مکہ فتح فرمایا، بڑے بڑے محاذ فتح فرمائے، اللہ نے بڑیاں بڑیاں خوشیاں عطا فرمائیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے نبی دی خوشی دے اندر اپنے گھر دے اندر ایک بھی اضافی چراغ جلایا، کیونکہ اے اسلام دا طریقہ ہی نہیں۔ حضرت عائشہ نو سب نالوں زیادہ محبت ہے۔ اللہ نے 9 ہجری دے اندر اپنے پیارے نبی نو بیٹا عطا فرمایا جہدا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ بڑی خوشی دا موقع، کسے بھی صحابی نے اپنے گھر دے اوتے چنڈیاں لائیاں؟ کسے بھی صحابی نے ایسا کوئی بھی کم کیتا جیڑا اسی اج میلاد دے نام تے کر رہے ہیں؟ جبکہ اس دنیا تے اگر نبی دے نال سب تو زیادہ کسے نو محبت ہے وہ صحابہ کرام دی جماعت ہے۔ میرے بھائیو، یہ جتنے بھی خرافات، گلیاں روشن کرنا، چنڈیاں لگانا، بازار سجانا، یہ مسلمانہ دا شیوا نہیں۔ اگے 25 دسمبر آن والا ہے، تسی دیکھو گے سارا یورپ سجیا ہوئے گا، یورپ دیاں گلیاں بازار سجیاں ہون گیاں، یورپ والے بھی کہیں گے ہون گے سونا آیا تے سج گئے بازار۔ یہ تے یورپ والے دا نعرہ سی، یہ نعرہ مسلمانہ دا نہیں۔ مسلمانہ دا نعرہ اے وے جدو مسلمان نو خوشی ملے اللہ دے حضور کھڑا ہو کے نماز پڑھدا ہے، اللہ دے حضور روزہ رکھدا ہے، شکرانے دے طور تے اللہ دی عبادت کردا ہے، غیراں دی نکالی نہیں کردا، عیسائیاں دی نکالی نہیں کردا، غیار دی نکالی نہیں کردا، غیر شرعی امور سر انجام نہیں دیندا۔ اللہ کے دعا ہے اللہ باتاں سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔